جو اسے ایسا تضاد دیکھ رہے ہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو تحقیق میں نے کی ہے اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد، جن کا آپ نے خود ذکر فرمایا، وہ سمرقند سے آئے تھے، اور سمرقند موجودہ دور میں ایران میں شامل نہیں ہے۔ اور مشکل یہ تھی کہ اگر سمرقند سے آئے ہیں اور یہ یقینی روایت ہے اور مغل بھی کہلاتے ہیں تو اہل فارس کس طرح ہو جائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً خبر دی ہے، اور اس سے زیادہ آپ کے لیے اور قابل یقین بات کوئی نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے اس جغرافیہ کو جو موجودہ جغرافیہ ہے اس کو درست سمجھتے ہوئے ایک طرف تو یہ بھی اقرار کیا کہ ہم سمرقند سے آئے ہیں، اور یہ بھی اقرار کیا کہ تاریخ دان ہمیں مغل ہی بتاتے ہیں، کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی تلبیس نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن خدا نے مجھے خبر دی ہے جو عالم الغیب ہے کہ تم فارسی الاصل ہو۔ تو دلیل جو تلاش میں نے کی تو پتہ چلا کہ جغرافیہ بدلتے رہتے ہیں تاریخ کے ساتھ ساتھ، کوئی ایسی باؤنڈریز نہیں ہوتی ملکوں کی جو ہمیشہ سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بیان کرتا ہے کہ شہنشاہ ایران فیروز شاپور، یعنی یہ وہ بادشاہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے تھا، اس کے زمانے میں سمرقند ایرانی سلطنت کی سرحدی ریاست سوگدیانہ کا دارالخلافہ تھا، اور سمرقند سے سرحد کا فاصلہ 120 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا۔ اس حد تک ایران کی ریاست آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اور پھر انسائکلوپیڈیا یہ 591 تا 628 بعد مسیح بیان کرتا ہے۔ حضرت پھر یہ لکھتا ہے کہ سمرقند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خسرو پرویز کے وقت بھی یہ الفاظ میرے ہیں، لیکن یہ عبارت قطعی طور پر وہاں موجود ہے، یہ ثبوت۔ انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے کہ خسرو پرویز کے وقت بھی، یعنی آن وسلم کے زمانے کا جو بادشاہ ہے، سمرقند ایرانی سلطنت کا حصہ تھا، اور پھر کئی سو سال بعد تک یہ شہر ایران کا حصہ رہا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا نے خبر دی تھی وہ عالم الغیب خدا نے خبر دی تھی، اور بالکل سچ تھی، اور کوئی تضاد نہیں تھا ان بیانات میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد سمرقند سے آئے ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور سمرقند اس وقت اہل فارس کا حصہ تھا، اور سمرقند کے باشندے اہل فارس کہلاتے تھے۔ اور جہاں تک مغل کا تعلق ہے، یہ خیال کہ مغل تھے یا نہیں تھے کہ تو ضمنی بحث بن جاتی ہے بعد میں۔ مغل تو ہندوستان میں جو آ کے بس گئے وہ ہندوستانی مغل بن جاتے ہیں، جو افغانستان میں جا کے بس گئے وہ افغانی ملک بن جاتے ہیں، اس لیے مغل بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بحث نہیں ہے کہ مغل تھے یا نہیں تھے، مگر اگر اس بحث کو بھی اٹھایا جائے تو محققین کی گواہی سن لیجئے کہ مغل کوئی کہلاتا بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی مغل ہو جو منگول سے آئے تھے۔ چنانچہ مسٹر اسٹینلے پول لکھتے ہیں، شاہان اسلامیہ کی تاریخ کی مستند کتاب ہے، اسٹینلے پول اس کے آتھر ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، The term Mughal came to mean any fair man from Central Asia or Afghanistan as distinguished from the darker native Indians. The various foreign invaders or governing Muslim class, Turks, Afghans, Pathans and Mughals eventually became so mixed that were indifferently termed Mughals. ٹی فشر نے کتاب شائع کی ہے، انون پریس سے شائع ہوئی ہے لندن سے،
15واں ایڈیشن 1926 میں جو شائع ہوا تھا اس کے صفحہ 197 کے حاشیہ کی یہ عبارت ہے. ترجمہ یہ ہے کہ لفظ مغل ہندوستان کے کالے باشندوں کو ایشیا کے دوسرے باشندوں سے ممیز کرنے کے لیے بولا جاتا تھا. مختلف حملہ آور یا حکمران مسلمان، ترک، افغان، پٹھان اور مغل کچھ اس طرح مل جل گئے کہ سب کو بلا امتیاز مغل کے نام سے پکارا جانے لگا. ہر گورے شریف آدمی کو مغل کہا جاتا تھا. اس لیے یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اول تو یہ بے معنی بات ہے، بے حیثیت اعتراض ہے کہ مغل تھے یا نہیں تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ہمیں مغل کہا جاتا ہے. میں نہیں جانتا حقیقت حال کیا ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو، اور غلطی کے امکان جو ہے یہ تاریخ دان بتا رہے ہیں کہ واقعی امکان ہے. جہاں تک اہل فارس کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا. ایک اعتراض بڑا بھاری یہ اٹھایا گیا ہے کہ ان کے بعض قریبی عزیز ان کے سخت مخالف تھے. ان میں ایک مرزا شیر علی صاحب تھے جو رشتے میں ان کے سالے تھے، اور ان کے بیٹے مرزا فضل احمد کے خسر بھی. بڑے وجیح انسان تھے، سفید براق داڑھی اور تسبیح ہاتھ میں بہشتی مقبرے کے قریب بیٹھے رہتے، اور جو لوگ مرزا سے ملنے آتے انہیں کچھ اس طرح کے الفاظ سے سمجھایا کرتے: مرزا صاحب سے میری قریبی رشتہ داری ہے، آخر میں نے کیوں نہ اسے مان لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک دکان ہے جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے کھولی گئی ہے. میں مرزا کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں، میں اس کے حالات سے خوب واقف ہوں. اصل میں آمدنی کم تھی، بھائی نے جائیداد سے بھی محروم کر دیا، اس لیے یہ دکان کھول لی ہے. آپ لوگوں کے پاس کتابیں اور اشتہار پہنچ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا بزرگ ہوگا. پتہ تو ہم کو ہے جو دن رات اس کے پاس رہتے ہیں. یہ باتیں میں نے آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو بتائی ہیں. یہ ہے اعتراض جس کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ عالم اسلام کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب نبیوں سے افضل، کائنات کے پیدائش کی وجہ، مقصود کائنات، آپ کے اوپر بین ہی یہی بات صادق آتی ہے کہ آپ کے قریب ترین رشتہ دار آپ کے شدید ترین دشمن بن گئے. اتنے شدید کہ بعضوں کا نام قرآن کریم میں ابو لہب کے طور پر مشہور ہے، اور اصل نام اکثر لوگ جانتے نہیں کہ تھا کیا. چچا تھا اور اس کا پیشہ یہی تھا. ہر وقت لوگوں کو بہکاتا رہتا تھا، کہتا تھا ہم جانتے ہیں، ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، تم لوگوں کو کیا پتہ باہر سے آنے والوں. اور مکے کی ناکہ بندی کر کے قریش آنے والوں کو یہ دھوکہ دیا کرتے تھے. بڑا ظالم ہے نعوذ باللہ من ذالک. کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی اور بیہودہ ناموں سے یاد کرتا تھا، اور کہتے سب یہی تھے کہ یہ ایک ساحر ہے یا جادو یا کذاب نعوذ باللہ من ذالک، مفتری ہے، اور تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم گھر والے لوگ ہیں. تو کوئی حیا نہیں آئی ان کو اعتراض کرتے ہوئے کہ وہ اعتراضات جو سید ولد آدم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کا مقصود ہے، آپ کی ذات پر کیا گیا ہے، اور اسے دہرا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اور جو حوالہ دیا ہے جو آخری حصہ یہ تقریر مرزا بشیر الدین محمود جلسہ سالانہ 1945 کا، کہ دیکھو وہ مانتے ہیں کہ اتنا بڑا بزرگ تھا اور اس طرح وہ بیٹھا ہوتا تھا. تو صاف پتہ چلا کہ وہ پھر نعوذ باللہ من ذالک بڑا خطرہ تھا اسلام کے لیے. اور یہ جو تقریر ہے اس کا اگلا حصہ انہوں نے پیش نہیں کیا. حضرت مسلم موعود اس تقریر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک اسی طرح خاندان کا شخص تھا، وہ بیٹھا ہوتا تھا اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اسی طرح وہ بیٹھا یہ باتیں کر رہا تھا کہ دو زمیندار سادہ سے آدمی قادیان آ رہے تھے. ان میں سے ایک کو روک کر اس نے یہ باتیں شروع کی، اور چونکہ شکل سے وہ اچھا خاصا کوئی شریف انسان معلوم ہوتا تھا، انہوں نے بڑی توجہ سے بات سنی.
جب وہ باتیں سن چکا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جفا مار لیا، یعنی لپیٹ لیا اپنی باہوں میں، اور اپنے ساتھی کو آواز دے کے بلایا کہ دوڑ کے آؤ۔ اس نے کہا دیکھو ہم سنا کرتے تھے کہ انبیاء کے رستے میں شیطان بیٹھا کرتے ہیں بھیس بدل کے، یہ وہ شیطان ہے، آج خدا کی بات پوری ہو گئی جو ہم نے سنا تھا کہ ہر رستے پر، نیکی کے رستے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، تم نے دیکھا نہیں تھا، آگے دیکھ لو اس کا منہ۔ یہ ہے واقعہ جو اس میں سے ایک حصہ توڑ کر گویا کہ حضرت مسلم موعود واقعتاً اس کو بڑا بزرگ انسان سمجھتے تھے اور اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ وہ خاندان کا آدمی تھا اور وہ تکذیب کیا کرتا تھا مسیح علیہ السلام کی۔ تو جو بھی ان کو ملے ہیں خاندان کے، ایک وہ مرزا امام الدین چور اور ایک یہ شیطان، اور یہ گواہیاں دے کر یہ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ ان سے بہت بڑے بڑے شیطان پہلے گزر چکے ہیں اور انبیاء کے وقت میں ان کے خاندانوں میں سے گزر چکے ہیں۔ اندھا ہو جاتا ہے انسان دشمنی میں، خیال ہی نہیں آتا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں اور اس سے پہلے کیا کچھ گزر چکا ہے دنیا میں۔ بہت سے حوالے ہیں یہاں انبیاء کے نزدیکی رشتہ داروں کی مخالفتوں کے، لیکن ضرورت نہیں ہے، چلے دس میں چھوڑتا ہوں اس کو۔ پھر ایک اور بڑا زبردست اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلا زمانہ تو غربت کا تھا، روٹی بھی ٹھیک طرح میسر نہیں آتی تھی، سرمایہ کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، کمائی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے اپنی زندگی کی ابتدائی دہائیاں نہایت فقر و فاقہ اور بڑی خستہ حالی سے بسر کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں اتنی بھی توقع نہ تھی کہ وہ 10 روپے مہینہ بھی کما سکیں، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسی تلبیس، ایسی جھوٹا لپاٹی انسان ہے کوئی لکھنے والا کہ حیرت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی جزات کی، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہے کہاں، میں تو خدا کو یاد کرتا تھا اور دین کی تعلیم میں مگن رہتا تھا، یا مسجد میں ملا کرتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یا فقیروں میں بیٹھے ہوئے اپنا کھانا بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ پیش کر رہے ہیں ایک ایسا منظر کہ گویا اکاڑے کی منڈی میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، سرمایہ ہے نہیں، تو وہ مشکل 10 روپے کما سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا۔ ان کے اپنے مولوی جو شدید ترین مخالف ہوئے وہ گواہیاں دینے والے ہیں، ہندو گواہیاں دینے والے ہیں، سکھ گواہیاں دینے والے ہیں، عیسائی گواہیاں دینے والے ہیں۔ عجیب کیفیت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بچپن کی، امارت ہوتے ہوئے غربت قبول کر لی تھی، دسترخوان بچھے ہوئے چھوڑ کر اپنے حصے کی روٹی باہر لے کر باہر نکل جایا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، بعض دفعہ فاقے کرتے تھے، بعض دفعہ پیسے 2 پیسے کے چنے لے کر کھا لیا کرتے تھے۔ اور ان کو یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسلام کے لیے ایک بہت ہی سنگین خطرہ نظر آ رہا ہے۔ سارے عالم اسلام کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ اتنا بڑا خطرہ، ایک شخص اپنے گھر کی روٹی اپنے ذات کے لیے استعمال کرنے کی بجائے کسی غریب کے اوپر غریب پر خرچ کر رہا ہے۔ لیکن اگلی بات جو انہوں نے بنائی ہے وہ بھی افتراء کا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دعوی مجدد محدث اور نبوت کے شروع کیے، ان کے پاس نذرانوں وغیرہ کی ریل پیل شروع ہو گئی، اور عمر کے آخری سالوں تک تو ان کی کمائی میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔